السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈائری۔ میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہی کی مہم کے طور پر مختلف ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ غذائی علاج بتاتے ہیں، علاج بالغذا اور کچن فارمیسی سے علاج، ہربل میڈیسن کے بارے میں، ایلوپیتھک ادویات کے استعمال کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بزرگوں کے لیے جوڑوں کے امراض اور نیند نہ آنے کے مسائل پہ ویڈیوز بنائی ہیں، تو وہ بہت پسند کی گئی ہیں اور فرمائش آئی ہے کہ ہم بزرگوں کی جو اوورل کیئر ہے، جیریٹرک کیئر ہے، ان کے جو مسائل ہیں عمر زیادہ ہونے میں، تو ان میں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو آج ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے کہ بزرگوں کی ہم کیئر کس طرح کریں، ان کی دیکھ بھال کیسے ہو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دور میں، بیماریوں کے اس دور میں اور کیمیکل غذاؤں کے اس دور میں بہت زیادہ بیماری ہیں جنہوں نے بزرگوں کو گھیر رکھا ہوتا ہے، اور ایسا بھی اکثر کم ہی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کو بیماری نہ ہو یا ایک بیماری ہو۔ اس میں دوائیں بھی بہت چل رہی ہوتی ہیں، پولی فارمیسی بھی ہوتی ہے اور کو ماربیڈیٹی بھی ہوتی ہے۔ جگر خراب ہے تو ساتھ گردے بھی خراب ہیں، شوگر ہے تو ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے، تو ایسے مسائل ہیں۔ تو اس حالت میں سب سے زیادہ تو میرے خیال میں ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہے نا، ان کو خیال رکھنا چاہیے، ان کو ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل اگر کسی غذائی چیز سے ٹھیک ہو رہا ہے تو کسی ایلوپیتھک پریکٹیشنر کو یہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ آپ یہ چیز نہ لیں، اور اگر طبیب ہیں تو ان کو یہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اگر کوئی ایلوپیتھک دوائی لے رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ نیند کی دوا لے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور دوائی لے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چلتا پھرتا بندہ ان کی دوائی فوراً سے بند کروا دیتے ہیں، تو CNS کی اور دماغ کی ادویات فوراً بند نہیں کروانے چاہیے۔ تو اس لیے بزرگوں کا خیال کریں، بزرگوں کو اور بزرگوں کی صحت، بزرگوں کی ادویات کے معاملے میں آپ غصہ نہ کریں، چڑچڑا پن آپ شو نہ کروائیں، اور بزرگوں کا خیال اس سینس میں رکھیں کہ ان کو مائنڈ سیٹ کو اتنا ہی تبدیل کرنے کی کوشش کریں جتنا ضروری ہے۔ مثلاً وہ اگر ٹائم پہ نہیں سوتے تو ان کو پیار سے سمجھائیں، اگر وہ خوراک کے معاملے میں سمجھائیں، لیکن کوئی گھریلو ڈسکشن ہے، کوئی ملکی حالات ہیں، تو کوئی سیاسی معاملات ہیں، ان پہ الجھاؤ کر کے، ان سے بحث کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے ان کا بلڈ پریشر اور سٹریس لیول نہ بڑھائیں۔ اور بزرگوں کے بارے میں یہ دیکھیں کہ ان کو اس وقت بیماریاں کون سی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ بزرگ ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی بچوں کی طرح نیچر ہوتی ہے، تو وہ اپنی کسی ایک علامت کو بتاتے ہیں اور ہم اس علامت کا علاج لیے پھرتے ہیں۔ تو بزرگوں اور بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو بزرگوں کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے یا پیشاب روک کے آ رہا ہے، تو آپ نے ٹوٹکا یا حکیم سے نسخہ نہیں پوچھنا، آپ نے تشخیص کروانی ہے کہ ہمارے بزرگ کو، ہمارے ابو کو، ہمارے امی کو مسئلہ کیا ہے، آخر ہے کیا کہ ان کو پیشاب کیوں زیادہ آتی ہے، تو ان کی تشخیص کروائیں۔ اس دور میں جو بڑے مسائل میں ہیں کہ بلڈ پریشر آ ہی رہتا ہے، تو آپ بلڈ پریشر کی مختلف ریڈنگز لیں، کب زیادہ ہے، کب کم ہے، سسٹولک کتنا ہے، ڈائسٹولک کتنا ہے، ایوریج کتنا رہتا ہے، مختلف اوقات میں ایسا کریں، اور ان کا بلڈ پریشر کوشش کریں 110/70 تک ٹھیک ہے، یا 110/80 تک، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے ان کو نمک کم کریں، آپ کھانا بنا کے دے رہے ہیں تو، اور جو ان کی خوراک ان میں چیزیں اچھی نہیں ہیں وہ آپ بند کروائیں، احتیاط کریں، اور ساتھ میں اگر شوگر ہے تو اس کے لیے پراپر ڈائگنوز کروائیں۔ آپ ان کی فاسٹنگ شوگر بھی چیک کروائیں، ان کی رینڈم بھی چیک کروائیں، HbA1c بھی کروائیں، ان کی علامات بھی دیکھیں۔ اور اگر آپ ان کی علامات ساری ایسی ہیں کہ ان کو شوگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور آپ 6 مہینے پہلے کروایا تھا اور بزرگوں کو مسائل ہے، تو اسی پہ فتویٰ نہ بنا لیں کہ ہم نے 6 مہینے پہلے چیک کروایا تھا اور ان کو شوگر نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ اس کے ساتھ آپ ان کا ابڈومن KGB الٹراساؤنڈ کروا لیں، پروسٹیٹ گلینڈز کے بارے میں دیکھ لیں، اس کا وزن زیادہ تو نہیں ہے، یورین ریٹینشن تو نہیں، پیشاب روک کے تو نہیں آ رہا۔ تو اسی طریقے سے یہ معاملات جو ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے، پیٹ میں گیس ہے، جوڑوں میں درد ہے، تو ان کی اوورآل علامات لیں، ان کی اوورآل تشخیص کریں، اور ان سب تشخیص اور معاملات کے مطابق نیوٹریشنسٹ سے اپنی اور ہربلے سے اپنی جڑی بوٹی کیویں اور خوراک یہ ایڈجسٹ کروائیں، اور اپنے فارماسسٹ سے ادویات دکھائیں۔ دوائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو ان میں ڈرگ انٹریکشن ہوتے ہیں، ایک دوائی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ دوسری نہیں دینی ہوتی، یا ایسی غذا لے رہے ہوتے ہیں، خون پتلے کرنے والی ادویات بھی لے رہے ہوتے ہیں، ادرک کے کیوے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے، مسائل ہو سکتے ہیں، غصہ ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کا لازمی خیال کریں، اور
بزرگوں کو زید نہ کریں. انڈیپینڈنس مطلب اگر وہ کسی ایک کمرے کی حد میں تھوڑی بہت ان کو آزادی دیں کہ وہ کس طرح اٹھیں, کس طرح جائیں, کیا لیٹیں. اب ہر چیز میں ایس او پی بنا کے دیں گے اور زیادہ ہی بچے بنا لیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا. تھوڑا سا سوشل رکھیں کہ وہ گپ شپ اپنے پوتی پوتوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کسی کو, آپ کو سمجھ ہے تب بھی آپ سن لیں, ان کو اچھا لگے کہ انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا اور آپ نے سنا ہے. ان کی گھر میں چلنے پھرنے میں آسانی ہو, ان کی واش روم میں بیٹھنے کی آسانی ہو کہ اگر یہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو ہم کوئی اور الٹرنیٹیو متبادل طریقہ اختیار کریں, کمبورڈ ارینج کر کے دے دیں, ان کو چھڑی دے دیں, سہارا ہو ان کا. اور ساتھ میں یہ کریں کہ ان کے چلنے میں ان کے جوتے ایسے ہوں کہ ان کو اگر شوگر ہے اور ویسے بھی کہ ان کے پاؤں آرام دے رہے ہیں. ساتھ میں یہ ہو کہ آپ بزرگوں کو گرنے سے بچائیں, ان کو سپورٹ دیں, ان کو حوصلہ دیں, ان کی باتیں سنیں زیادہ, آگے سے بولیں کم. شریعت کے مطابق جتنی کہا گیا والدین کی ادب و احترام, ان کا خیال, ان کے حقوق و فرائض وہ سارے کریں. کیونکہ میں غیر عالم ہوں, عالم دین نہیں, تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ حوالے دوں. لیکن آپ سب سمجھدار ہیں کہ مہذب معاشروں میں بزرگوں کی کس طرح کیئر کی جاتی ہے. لیکن یہ میں مختصراً کہوں گا کہ بزرگ ہیں, ان کو اگر رات کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو ان کا میٹھا بند کریں, نمک کم استعمال کریں. اگر ان کو بی پی, شوگر, پروسٹیٹ سب کچھ بھی ٹھیک ہے تو پھر ان کی کیئر کریں, میٹھا چھڑوائیں, اس کے بعد ایسی ادویات دیں جو ان کو جو اوور ایکٹر بلیڈر ہے وہ کنٹرول میں رہے. عالم سر ہر طرح کے ٹیسٹ, علامات, ادویات دینا, کھانا پیٹنا, اٹھنا بیٹھنا, ہر طرح کے معاملات میں اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, نیکیاں کمائیں اور ہماری یہ آگاہی مہم کی ویڈیوز دوسروں تک پہنچائیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ.